السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں تسکین ظفر اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ تنازع کشمیر سمیت قومی مفاد کے اہم امور پر مشترکہ لائحہ عمل وضع کرنے کی غرض سے ایک سیاسی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے۔ فوجی قیادت کو آج کنٹرول لائن اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے خصوصی حوالے سے علاقائی سلامتی کے امور پر جامع بریفنگ دی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع شوپیاں میں 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ لداخ میں ایکچوئل کنٹرول لائن پر واقع وادی گلوان میں چین کی فوج کے ساتھ پرتشدد جھڑپ میں بھارتی فوج کا ایک کرنل اور 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ وزیر اطلاعات نے آج شام اسلام آباد میں کابینہ اجلاس کے بارے میں ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے کرونا وائرس کے پیش نظر عوام اور معیشت کے تحفظ کے لیے ایک جامع حکمت عملی وضع کی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے باعث 111 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 4443 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے D8 کے رکن ممالک کے نام اپنے تہنیتی پیغام میں تنظیم کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے پاکستان کی مکمل مدد اور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب کے وزیر خزانہ نے لاہور میں بعد از بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کرونا وائرس کی وبا کے باعث تمام مشکلات کے باوجود ایک تاجر دوست بجٹ پیش کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے سندھ کا بجٹ کل کراچی میں پیش کیا جائے گا۔ فلسطینیوں نے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے میں اراضی کو ضم کرنے کے اپنے منصوبے پر دنیا کو گمراہ کر رہا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا، اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے نعیم زبیری۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ مسئلہ کشمیر سمیت قومی مفادات کے اہم امور پر مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دینے کے لیے ایک سیاسی کمیٹی قائم کی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے نکات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام فے اور عوامی نیشنل پارٹی کو اس عمل کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا متفقہ موقف ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات کو مسترد کر دیا ہے۔ 5 اگست کے میجرز جس کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا، جو اللیگل ہیں، UN چارٹر کے خلاف ہیں، انٹرنیشنل لا کے خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ قومی اتفاق رائے کے ساتھ ساتھ پارلیمانی اتفاق رائے اور نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے۔ پاکستان اس گروپ کا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں UFC، یونیفیکیشن فار کنسنسس، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہندوستان کے لیے کچھ لوگ تائید کرتے ہیں کہ ہندوستان کو سیکورٹی کاؤنسل میں ان کی خواہش ہے، ہم اس سے اگری نہ تب کرتے تھے نہ اب کرتے ہیں۔ باقی ہے نان پرماننٹ ممبر، وہ روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان اس گروپ کا حصہ ہے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت کا مخالف ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل میں غیر مستقل نشست باری کی بنیاد پر دی جاتی ہے اور ماضی میں پاکستان بھی عالمی ادارے کا غیر مستقل رکن رہا۔ وزیر خارجہ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ان سے اور وزیر اعظم سے منسوب بیانات کی بھی سختی سے تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اس حوالے سے تاریخی موقف ہے اور وہ اس مسئلے کے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ فلسطین پر ہماری حکومت کی وہی موقف ہے جو آپ کا تھا۔ پاکستان کا جو تاریخی موقف تھا آج بھی وہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کے کل بھی قائل تھے، آج بھی قائل ہیں۔ ہم کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ فلسطین ریاست چاہیے جس میں کنٹیگوٹی ہو اور جس کا دارالخلافہ القدس الشریف ہو۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی صدارت آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے نکات پر اسپیکر نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا جو فلسطینیوں کی زمین پر قابض ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ مواصلات کے وزیر مراد سعید نے کہا کہ مسئلہ کشمیر وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں سے عالمی سطح پر اجاگر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے عالمی سطح پر غیر معمولی طریقے سے کشمیریوں کے مقدمے کو پیش کیا۔
انہوں نے کہا کہ 50 سال بعد ایسا ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سال میں 2 مرتبہ مسئلہ کشمیر پر بحث کی گئی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بجٹ 2020-21 کرونا وائرس اور ٹڈی دل کے موجودہ چیلنجوں کو مد نظر رکھ کر تیار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے صوبوں کے لیے پیکیج نہیں دیا گیا۔ انہوں نے زور دیا کہ عوام کی زندگیوں کے تحفظ اور معیشت کو بچانے کے لیے عالمی ادارہ صحت کی سفارشات پر عمل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے چیلنج کے پیش نظر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ کو کم سے کم 40% تک بڑھایا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو غریبوں اور ریلیف کی فراہمی کے لیے امیر طبقے پر ٹیکس عائد کرنے چاہیے تھے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے افسوس کا اظہار کیا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال ان کی تنخواہوں اور پینشن میں تاریخی اضافے کی متقاضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سالہ دور میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 150% تک اور مسلح افواج کے ملازمین کی تنخواہوں میں 175% تک اضافہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے پینشنز میں بھی 100% تک اضافہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت کو زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے کسانوں کی مدد اور ان سے تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تحفظ خوراک اور ٹڈی دل کے حملے پر قابو پانے کے لیے مناسب منصوبہ بندی کی جائے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتوں کو اپنے محاصل بڑھانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قومی مالیاتی ایوارڈ میں صوبوں کے حصے میں کوئی کمی نہیں کی جانی چاہیے۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق عوام کے کرونا وائرس اور بے روزگاری سے تحفظ کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مشکل کی اس گھڑی میں معاشرے کے مختلف طبقوں کی مدد کے لیے 1200 ارب روپے کا جامع امدادی پیکیج دیا ہے۔ مراد سعید نے کہا کہ حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صحت اور تعلیم کے شعبے کا بجٹ بڑھایا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ، بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی اور فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے آج اسلام آباد میں ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر فوجی قیادت کو علاقائی سیکیورٹی امور، خصوصاً کنٹرول لائن اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے قومی سلامتی کے لیے ISI کی انتھک کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ تیاری پر اطمینان ظاہر کیا۔ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے باگسر سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے جنگ بندی کی بلا اختیار خلاف ورزی کی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مہتکا گاؤں کا رہائشی بابر حسین بھارتی فوج کی اندھا دھند فائرنگ سے زخمی ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع شوپیاں کے علاقے ترکا وانگام میں محاصرے اور تلاشی کے دوران مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں ناکامی کے بعد بھارت تحریک کو بدنام کرنے کے لیے سید علی گیلانی کے نام سے منسوب جعلی خط جاری کر کے غیر اخلاقی حربے استعمال کر رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ حریت کانفرنس کو قابل اعتماد ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسیاں سید علی گیلانی سے منسوب ایک اور جعلی اور من گھڑت خط جاری کرنے والی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے علاوہ من گھڑت خط جاری کرنے کا مقصد کل جماعتی حریت کانفرنس سے منسلک آزادی پسند جماعتوں کے درمیان غیر یقینی اور ابہام پیدا کرنا ہے تاکہ ان کو بدنام کیا جا سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ پوری کشمیری قوم کل جماعتی حریت کانفرنس کے ساتھ ہے اور حریت رہنما سید علی گیلانی کی مثالی شخصیت اور جرأت مندانہ قیادت میں تحریک آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش جاری رکھی جائے گی۔ لداخ کی وادی گلوان میں چین کی فوج کے ساتھ ایک پرتشدد جھڑپ میں بھارتی فوج کا ایک کرنل اور 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ بھارت اور چین کے درمیان ہفتوں تک جاری رہنے والی کشیدگی اور دونوں اطراف سے ہزاروں اضافی فوجیوں کی تعیناتی کے بعد پیش آیا۔ بھارتی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ وادی گلوان میں کشیدگی ختم کرنے کے دوران گزشتہ شب شدید جھڑپ ہوئی جس میں دونوں اطراف کے فوجی ہلاک ہوئے۔ ادھر چین نے جھڑپ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج نے دونوں ممالک کے درمیان متنازع سرحد پار کی تھی۔
ادھر چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان نے کہا کہ بھارتی فوج نے معاہدوں کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے سرحد کو 2 مرتبہ عبور کیا۔ بھارتی فوجیوں نے اشتعال انگیزی کی اور چینی اہلکاروں پر حملہ کیا، جس کے بعد فریقین کی سرحدی فورسز کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی۔ چین اور بھارت کے درمیان تعطل علاقے میں بھارت کی طرف سے غیر معمولی طور پر سڑکوں اور فضائی پٹی کی تعمیر کے بعد شروع ہوا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک میں اقتصادی صورتحال اور زمینی حقائق مد نظر رکھتے ہوئے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے مربوط حکمت عملی مرتب کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے عوام اور ان کے روزگار کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے ہیں۔ ایگریکلچر کے لیے جو انسینٹیوز دیے ہیں، بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی اکانومی کو دوبارہ چلا سکتے ہیں۔ جتنی بھی منسٹریز ہیں اس وقت، خاص طور پہ وہ جو کہ اکانومی سے منسلک ہیں، جس میں کامرس، جس میں ٹریڈ، جس میں ایگریکلچر منسٹری، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم ڈیلی بیسس پہ ان کی میٹنگز ہوں گی اور وہ اکانومی کو کس طرح سے آگے لے جا سکتے ہیں اس پہ وہ حکمت عملی تیار کرتے رہیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اور دیگر متعلقہ محکموں کے اشتراک سے جامع منصوبہ بندی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ شبلی فراز نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے لیبارٹریز، وینٹیلیٹرز اور آکسیجن والے بستروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی طرف سے عید الفطر کے دوران ضابطۂ کار پر عمل درآمد نہ کرنے کے باعث کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم SOPs پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو آئندہ دنوں میں صورتحال مزید خراب ہوگی۔ وفاقی وزیر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ خود کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کی سختی سے پاسداری کریں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ مخصوص علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا اور ضابطۂ کار کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 4443 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,48,921 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 55,878، سندھ میں 55,581، خیبر پختونخوا میں 18,472، بلوچستان میں 8,327، اسلام آباد میں 8,857، گلگت بلتستان میں 1,143 اور آزاد کشمیر میں 663 مریض ہیں۔ گزشتہ ایک روز میں مزید 111 اموات کے بعد وائرس سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 2,839 ہو گئی ہے۔ اب تک وائرس سے متاثرہ 56,390 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتیں 4,39,000 سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ 80 لاکھ سے زیادہ افراد اس وبائی مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 1,18,000 سے زائد افراد ہلاک اور 21 لاکھ سے زیادہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وائرس سے دوسرا شدید متاثرہ ملک برازیل ہے، جہاں کیسز کی تعداد 9 لاکھ کے قریب ہے اور 44,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے D8 کے رکن ممالک کے 23ویں یوم تاسیس پر ان کے عوام کو مبارکباد دی ہے اور حقیقی معنوں میں فورم کی صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لیے ترقی کی رفتار تیز کرنے اور مضبوط شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ایک پیغام میں D8 پلیٹ فارم کے لیے پاکستان کے ویژن اور مقاصد کے عزم اور تنظیم کے مشترکہ اہداف کے حصول میں بھرپور مدد اور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں وزیر اعظم نے مل کر کام کرنے اور چیلنجز کے مقابلے کے لیے جامع طریقہ کار اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں اور دنیا میں معاشی بحالی کا سفر شروع ہو سکے۔ وزیر اعظم عمران خان سندھ کے 2 روزہ دورے کے لیے آج شام کراچی پہنچے۔ پارلیمانی امور کے وزیر سید علی زیدی، نجکاری کے وزیر محمد میاں سومرو، وزیر اعظم کے معاونین خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ اور ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ پنجاب کے وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جوان بخت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا سے مشکلات کے باوجود حکومت نے ترقی پسند اور کاروبار دوست بجٹ پیش کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں بعد از بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ مالی سال میں کاروباری شعبے اور عوام کی سہولت کے لیے 56 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس ریلیف پیکج یقینی بنایا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ حکومت نے کرونا وائرس کی روک تھام پر مشتمل اقدامات کے لیے 106 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے۔ ہاشم جوان نے کہا کہ محکمہ صحت کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی 12,000 اسامیوں کو پر کیا جائے گا۔
पंजाब असम्बली के अरकान ने आज लाहौर में वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आला को अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया और तरक्याती स्कीमों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर मुतालिका हुकाम को उनके मसाइल हल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जल्द फाल हो जाएगा। आइंदा माली साल के लिए सिंध का बजट कल कराची में सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, जिनके पास सूबाई वज़ीर ख़जाना का कलमदान भी है, बजट पेश करेंगे। सूबाई असम्बली का बजट इजलास वर्चुअल होगा और तवक्को है कि 75% अरकान वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सेहत कमीशन ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से निजी हस्पतालों के लिए तिब्बी अमले के 1000 अरकान के तरबीती प्रोग्राम का ऐलान किया है। कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मकसूद अली ने आज एक बयान में कहा कि निजी हस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सों और तिब्बी अमले की तरबियत का अमल आइंदा हफ्ते से शुरू हो जाएगा, जिसमें कोरोना वायरस के खिलाफ तमाम हिफाजती इक़दाम इख्तियार करने और वबाई अमराज से बेहतर अंदाज में निमटने पर तवज्जो मरकूज होगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मुशीर इत्तलात शम्स मीर ने कहा है कि इलाके में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम की कोशिशें जारी हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए कायम करदा टास्क फोर्स ज़ाब्ता-ए-कार के बारे में आगाही पैदा करने के लिए गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रही है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसियाँ इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं और आलमी बिरादरी को इस रुझान का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने आज इस्लामाबाद में आला सतह के एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि भारतीय हुकाम के गैर जिम्मेदाराना बयानात भारत की बौखलाहट का मज़हर हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत अपनी दाखिली सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है, जबकि दूसरी जानिब भारत कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ करते हुए शहरी आबादी को निशाना बना रहा है, जो आलमी क़वानीन और बुनियादी इंसानी हुकूक की सरहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इस आज़म का अयादा किया कि पाकिस्तान अफ़गान अमल की कामयाबी और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। इजलास में कौमी सलामती, इलाक़ाई इस्तेहकाम और इलाक़े की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। दफ्तर ख़ारिजा की तर्जुमान आयशा फ़ारूक़ी ने कहा है कि दिल्ली में हमारे सिफारतकारों और अमले के अरकान को हिरासा करना और धमकियाँ देना रोज़ का मामूल है। उन्होंने एक बयान में कहा कि मौजूदा सूरत हाल का मकसद सिफारतकारों को धमकाना और उन्हें उनकी सरकारी जिम्मेदारियाँ अदा करने से रोकना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से जारी मज़ालिम और छर्रे वाली बंदूक के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए ऐसी तमाम कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद करने पर जोर दिया है। उन्होंने ये अपील बच्चों और मुसल्लह तनाज़ात के बारे में एक सालाना रिपोर्ट में कही। आलमी इदारे के सरबराह ने कहा कि रात के छापों के दौरान बच्चों की गिरफ्तारी, उन पर दौरान हिरासत तशद्दुद और किसी इल्ज़ाम और कानूनी कार्रवाई के बगैर कैद करने पर उन्हें शदीद तशवीश है। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर शहादतें दौरान हिरासत तशद्दुद, फायरिंग और छर्रे वाली बंदूकों के इस्तेमाल से हुई। रिपोर्ट में खुसूसन 68 ऐसे वाक़यात का हवाला दिया गया जिनमें भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू कश्मीर में 9 से 17 साल की उम्र के बच्चों को ज़ेरे हिरासत रखा। फ़लस्तीन ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी को खबरदार किया है कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीन के मगरबी किनारे के हिस्से पर अपनी मनसूबाबंदी के बारे में दुनिया को गुमराह कर रहा है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू मगरबी किनारे के हिस्सों को शामिल करने के अमल पर दुनिया की राय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बायस नस्ली तासुब पर कल हंगामी बहस कराएगी। कौंसल ने आज एक बयान में कहा है कि बहस में पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस के मज़ालिम और तशद्दुद पर भी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। बर्किना फासो ने अफ्रीकी ग्रुप की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसल के नाम एक ख़त में कहा है कि अमरीकी शहर मिनेपोलिस में एक शहरी जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत का वाक़या पहला नहीं है। रूस के जनूब में जमहूरिया अंगुश्तिया में फायरिंग के एक वाक़े में एक पुलिस अफसर समेत 4 अफराद हलाक हो गए हैं। रेडियो खबरनामे में मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें आप तक पहुंची और अब पेश हैं खेलों की खबरें। वज़ीर आज़म और चीफ पेट्रन इमरान खान से चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। उन्होंने कौमी टीम के दौरे इंग्लैंड की इजाज़त दे दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि क्रिकेट पाकिस्तानियों के खून में शामिल है। कोरोना के बायस खेलों की तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं और हम चाहते हैं कि मैदान जल्द आबाद हों। उम्मीद है कि स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाले शायकीन अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को जल्द एक्शन में देख सकेंगे।
चेयरमैन पीसीबी ने बोर्ड में बड़े पैमाने पर होने वाली तब्दीलियों पर वजीर आजम को एतमाद में लिया। उन्होंने इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट और माली मामलात समेत मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग भी दी। वजीर आजम ने बोर्ड के मामलात शफाफ तरीके से चलाने की हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक उन्होंने कोरोना की वजह से पैदा होने वाले मुश्किल हालात में किसी को भी मुलाजमत से फारिग न करने का कहा। दूसरी जानिब पीसीबी और ईसीबी हुकाम का टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। कौमी टीम के दौरा इंग्लैंड के हवाले से दोनों बोर्ड्स में मुस्बत गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा शेड्यूल से कबल इंग्लैंड रवानगी से मुतालिक अपनी गुजारिशान इंग्लैंड को पेश कर दिए हैं। रवां हफ्ते के आखिर में इंतजामात पर मुकम्मल जवाब की उम्मीद है। उस वक्त हतमी शेड्यूल भी सामने आ सकता है। याद रहे कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में तरबियती कैंप लगाने से गुरेज करने वाला पीसीबी स्क्वाड को रवां माह के आखिरी हफ्ते में ही इंग्लैंड भिजवाने का ख्वाहा है। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक मेहमान क्रिकेटर्स पाकिस्तान से बज़रिया खुसूसी परवाज़ बर्मिंघम पहुंचकर बायोसिक्योर माहौल में करंतना करेंगे। टेस्ट और T20 फॉर्मेट के लिए मजमूई तौर पर मुंतखब 29 क्रिकेटर्स आपस में प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेंगे। पहला टेस्ट मैनचेस्टर में 5 अगस्त से शुरू होगा। तवील फॉर्मेट के अगले दोनों मैचेस साउथहैम्पटन में 3-3 रोज़ के वक्फे से खेले जाएंगे। T20 मैचेस भी 28 अगस्त से 1 सितंबर तक साउथहैम्पटन में ही होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बॉडी का इजलास 26 जून को होगा। पीसीबी के तर्जुमान ने बताया कि इजलास वीडियो लिंक के जरिए होगा, जिसकी सदारत पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी करेंगे। फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उनकी खिदमत दरकार हुई तो वो टेस्ट क्रिकेट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। वहाब रियाज ने ये बात आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि उनके लिए टेस्ट क्रिकेट में दोबारा हिस्सा लेना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अरसे से टेस्ट मैचेस नहीं खेले। ताहम पाकिस्तान को अब मेरी ज़रूरत है और मैं मुल्क के लिए भी खेलना चाहता हूँ। पाकिस्तान के मायाना साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने एक ट्वीट पैगाम में फास्ट बॉलर वहाब रियाज की तरफ से टेस्ट क्रिकेट दोबारा खेलने के फैसले की तारीफ की है। उन्होंने ये पैगाम वहाब रियाज की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ आइंदा सीरीज़ में टेस्ट मैच खेलने पर रजामंदी के इजहार के बाद जारी किया। 34 साला वहाब रियाज ने महदूद ओवर्स की क्रिकेट पर तवज्जो देने के लिए गुज़श्ता साल सितंबर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए वक्फा ले लिया था। एशियन नेटबॉल फेडरेशन की जनरल काउंसिल का ऑनलाइन सालाना इजलास कल होगा। इजलास की सदारत एशियन नेटबॉल फेडरेशन के सदर करेंगे। पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन के सदर मुदस्सर रज़ाक ने बताया कि इजलास में एशियन इंडोर गेम्स, एशियन नेटबॉल चैम्पियनशिप और आलमी क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियों के हवाले से और आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान रेलवे के एथलेटिक्स कोच और साबिक इंटरनेशनल एथलीट मोहम्मद सईद गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात पर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद जफ़र, कौमी हेड कोच चौधरी असगर अली गुल और कौमी कोच रफ़ीक अहमद ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब आपके लिए पेश कर रहे हैं तिजारत की दुनिया का अहवाल। हुकूमत ने मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने और बरामद की गरज से आइंदा माली साल के लिए गोश्त की पैदावार का हदफ 49,95,000 टन मुकर्रर किया है। आइंदा माली साल के दौरान मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुर्गी के गोश्त का पैदावारी हदफ 18 लाख टन मुकर्रर किया गया है। महकमे लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट फैसलाबाद के डायरेक्टर महमूद अख्तर ने कहा है कि सफ़ेद ऊँटों की अफजाइश से मुल्क को खतीर ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सफ़ेद ऊँटों में मुनफरिद सलाहियतें मौजूद होती हैं, जिन्हें मशरक़ वस्ता के ममालिक में बहुत पसंद किया जाता है। पंजाब की महकमे ज़राअत ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया में आम की ज़्यादा पैदावार वाला 7वां बड़ा मुल्क है। महकमे के तर्जुमान नजफ अब्बास के मुताबिक पंजाब में 1,11,000 एकड़ से ज़ायद अराजी पर आम के बागात मौजूद हैं, जबकि सालाना पैदावार 13 मीट्रिक टन से ज़्यादा है। पंजाब के महकमे ज़राअत ने मीठे आलू के काश्तकारों को हिदायत की है कि वह जून में कम बारिशों के पेश नज़र अपनी फसल को पानी फराहम करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 194.61 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 34,019 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 217.925 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 375 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ। रफान मेस कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 75 रुपये का इजाफा, जबकि नेस्ले पाकिस्तान के हिस्सेस की कीमतों में 134 रुपये की कमी हुई।
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 162 روپے 76 پیسے اور قیمت فروخت 166 روپے 55 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 206 روپے 15 پیسے اور 210 روپے 97 پیسے، سعودی ریال 43 روپے 33 پیسے اور 44 روپے 44 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 51 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 55 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 84,791 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 77,017 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 24,470 میٹرک ٹن برآمدی اور 49,547 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ تجارتی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ پاکستان کے معروف لوک گلوکار سائیں اختر حسین کی 33ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی خصوصی رپورٹ۔ 16 جون سن 1987 کو پاکستان کے معروف لوک فنکار سائیں اختر حسین لاہور میں وفات پا گئے۔ سائیں اختر حسین سن 1920 میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے موسیقی کی تربیت استاد بھائی لال محمد سے حاصل کی اور شاہ حسین، بابا بھلے شاہ، لال شہباز قلندر، شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست کے عرس کے موقع پر کافیاں اور لوک گیت گایا کرتے تھے۔ سن 1962 میں انہوں نے عشق پر زور نہیں کے مشہور نغمے دل دیتا ہے رو رو دہائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے کے لیے پس منظر کا الاپ دیا، جس سے ان کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی۔ بھارت میں انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت امیر خسرو، حضرت مخدوم صابر اور خواجہ معین الدین چشتی کے مزارات پر بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ سائیں اختر حسین لاہور میں مومن پورہ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں ان کی وفات کے بعد صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ نئے کرونا وائرس کے ایسے مریض جن میں علامات نہیں ہوتی، ان میں کووڈ-19 کی نشانیاں نظر آنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بات جاپان میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ اس نئی تحقیق کے نتائج طبی جریدے نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہوئے ہیں، اور محققین کا کہنا تھا کہ بغیر علامات والے مریضوں کی اکثریت میں بیماری کے دوران نشانیاں نظر نہیں آتیں۔ نتائج میں بتایا گیا کہ ایسے لگ بھگ 50% افراد میں وائرس 9 دن کے اندر کلیئر ہو جاتا ہے، جبکہ 90% مریض 15 دن میں صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ امریکی حکومت نے ملکی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو 5G ٹیکنالوجی کے حوالے سے چینی ٹیلی کام کمپنی ہواوے کے ساتھ مل کر کام کرنے پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے کے بارے میں جاری کارروائی کی تصدیق کر دی ہے۔ رائٹر نے اس حوالے سے ایک خبر شائع کی تھی کہ محکمہ تجارت اور دیگر اداروں نے پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں مسودے پر دستخط کر دیے ہیں، جسے وفاقی رجسٹر میں جلد شائع کر دیا جائے گا۔ اور اب آج کے موسم کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے وسطی اور جنوبی حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی سندھ، بلوچستان، پنجاب اور زیریں خیبر پختونخوا میں شدید گرم رہے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 40 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 43، کراچی 38، پشاور 42، کوئٹہ 37، گلگت 36، مظفر آباد 38 اور مری 27 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: سری نگر 29 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 41، لیہ 24، پلوامہ 30، اننت ناگ 28، شوپیاں 25 اور بارہمولہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ تنازع کشمیر سمیت قومی مفاد کے اہم امور پر مشترکہ لائحہ عمل وضع کرنے کی غرض سے ایک سیاسی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے۔ فوجی قیادت کو آج کنٹرول لائن اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے خصوصی حوالے سے علاقائی سلامتی کے امور پر جامع بریفنگ دی گئی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے باعث 111 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 4443 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے سندھ کا بجٹ کل کراچی میں پیش کیا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید۔
مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فارن ڈیسک ماجد علی محمود، مدیر کھیل تجارتی سائنس اور فن کی خبریں زنیرہ خالد، کوارڈینیشن ایڈیٹر ظفر اقبال، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید اور نگران اعلیٰ عبدالہادی مایا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ بھی ختم کرتے ہیں۔ تسکین ظفر اور نعیم زبیری کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔